بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل اعتذروا إنا منتظرون۔ تو دور دراز سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے۔ ایک دن عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو سامنے سے ابن سیاد نظر آ گیا بدبخت، میرے کچھ بات کے بڑا غصے میں آیا، کہتے میرا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں تھا، اتنے غصے میں آیا اور اس کی رگیں اتنی پھیلنے لگی، کہتے ہیں دونوں طرف کا راستہ ہو گیا، اتنا اس کی رگیں پھول گئی غصے کی وجہ سے کہ دونوں طرف کا راستہ بند ہو گیا۔ میں نے کہا یہ ظالم کی انسان ہے کوئی اور مخلوق ہے؟ اصل میں تھا جادوگر، وہ جادوگر بھی تھا، نجومی تھا، مہا بدماش تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہنے کو تو کہہ دیا اس کو کچھ، لیکن میری بات اس کو اتنی ناگوار گزری، ظالم اتنا غصہ ہوا کہ رگیں اس کی پھول گئی۔ وہاں سے میں چلا آ کر کے اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ کو بتایا، آپا جان ابن سیاد کو میں نے ایسی بات کہہ دی، وہ تو عجیب مخلوق بن گیا، اتنا موٹا ہو گیا۔ اللہ کے بندے اب دوبارہ کبھی اس سے بات نہ کرنا، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کے نکلنے کا تم سبب بن جاؤ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے انما یخرج من غضبۃ یکذبھا، دجال اپنی جگہ پر پوشیدہ دعوت دیتا ہوگا، چھپا ہوگا، لیکن اس کے خلاف کوئی بات ہوگی، کوئی کام کسی نے کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں پر اس کو غصہ آیا، اور غصے میں آ کر کے اب وہ نکلے گا اور اب مسلمانوں کو تباہ برباد کرنا شروع کر، اور اپنی سارے کارستانی اور کرشمے اب دکھلانا شروع کرے گا۔ یہ نکلے گا کس دن؟ جس دن اس کو غصہ، اللہ کر غصہ ہی نہ ظالم کو آئے، غصہ ہی جلدی نہ آئے تاکہ ہم لوگ بچے رہے۔ نکلے گا تو کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا سنیں، دجال جب نکلے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت سلیمان بن شہاب کہتے ہیں ایک دن عبداللہ ابن موتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہمارے یہاں آئے تو ہم لوگوں نے ان سے کہا صاحب آپ اگر نبی علیہ السلام کی کچھ حدیث سنا سکتے ہو تو ذرا سنائیں، لیکن آپ نے جو سنی ہے وہ بتائیں، سنائیں، کسی اور کی سنائی نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سنا کہ الدجال لیس بخفا، بھائی دجال پیدا ہوگا لیکن دجال کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یاد رکھیں آپ نے کئی نشانیاں بیان کر دی دجال کو پہچاننے کی۔ نمبر ایک، کانا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، یعنی ایک آنکھ، کانا نہیں، کانا تو اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے آنکھ باقی ہو، نہیں، ایک آنکھ اللہ ظالم کو دے گا نہیں، بالکل صفاف، جسے پلاسٹر کر کے دیوار برابر کی جاتی ہے، ایک آنکھ جو ہوگی بالکل ایسے برابر، اور دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوگا، وہ آنکھ میں نہیں ہوگی بلکہ باہر ہوگی، شیپ کی طرح باہر نکلی ہوگی۔ ایک تو بالکل ماتھے سے لے کر کے رخسار تک بالکل برابر، جیسے کوئی بالکل برابر کرنے کے لیے سیمنٹ، اینٹ، گارے، چونے سب لگا کر کے برابر کیا تھا، ایسے برابر ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ آنکھ کی جگہ ہی نہیں ہوگی ایک، اور دوسری آنکھ جو ہوگی جس سے دیکھے گا وہ اندر کے بجائے باہر، جس طرح سے بڑا سا انگور باہر نکلا رہتا ہے ایسے باہر نکلی ہوگی، اور اس پر بھی یہ آنکھ کی جو پرکھ ہے، یہ چمڑا اتنا موٹا ہوگا کہ بالکل اس طرح سے جب دیکھے گا ظالم اٹھا کر کے دیکھے گا۔ ایک نشانی تو یہ ہے، کانا ہوگا، کانا کا مطلب آنکھ بالکل ہوگی نہیں، برابر ہوگی، اور دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوگا تو باہر نکلی ہوگی، اور وہ بھی کبھی دائیں آنکھ میں عیب ہوگا، کبھی بائیں، تب بدلتا رہے گا۔
اللہ اکبر. صحابی رسول کیا کہا, اللہ رسول کیا فرمایا, لئن الدجال لیس فیہ خفا, اے لوگوں دجال سے ہوشیار رہنا, دجال کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے, دیکھی کر کے پتا چل جائے گا دجال ہے اور جھوٹا ہے. کیوں؟ ارے مردوں کو زندہ کرے گا, آسمان سے بارش برسوائے گا, لیکن اپنی کانی آنکھ کو شیطان درست نہیں کر سکا. اس کا پتہ چلا فراد ہی فراد ہوگا. اگر اس کے اندر کوئی اختیار ہوتا تو سب سے پہلے اپنی آنکھ درست کر لیتا. لیس بہی خفا, کوئی پوشیدہ نہیں ہوگا. دوسری نشانی کیا ہے, یہاں پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا را, کاف فا را, یعنی تینوں حرف الگ الگ. اب کیا ہو جائے گا, کافارا. کیا؟ اور بعض روایتوں میں ہے کافر. کیا؟ مکتوب بین یدی عینیہ کافر, دونوں آنکھوں کے درمیان یہ جگہ جہاں لکھا ہے کافر. کہا جاتا ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کر دی کہ جو اس کے پیشانی پر بورڈ لگا دیا لوگوں, کانا دجال کافر ہوگا, چہرے پر لکھ دیا ہے کہ مومنوں کو پہچاننے میں کوئی پریشانی نہ ہو. یہ نشانی ہے کیا, کافر. تو کہنے لگے کہ لیس بہی خفا, اللہ رسول نے فرمایا کوئی اس کے اندر پوشیدگی نہیں ہے. پھر انہ یجیء من قبل المشرق, آپ نے ارشاد فرمایا آئے گا کدھر سے, وہ مشرق سے. فیدعو الی الدین, اور آئے گا تو سب سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف بلا گا. سارے لوگ نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ذرا سوچو, اس کو کہا جاتا ہے کیا, دجال. پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, کبھی شیطان کسی کو اپنے فیور میں لینے کے لیے جب آسانی سے انسان نہیں آتا اس کے چنگل میں, تو پہلے 99 نیکیاں کرواتا ہے شیطان. کتنی نیکیاں؟ 99 نیکیاں کرواتا ہے. اور جب شیطان 99 نیکیاں کروا کر کے اس کو اپنے اعتماد میں لے لیتا ہے, ارے بھائی یہ تو پہنچا, جو کہے اچھا, اب اس کے بعد اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, 3 بجے سے شیطان اٹھانے لگا. نماز تہجد پڑھے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن تہجد کی جنت میں کیسے جائے گا, تہجد پڑھنے والا سیدھا کہاں جاتا ہے, وہ جنت میں. خوب ہاتھ پیر دبا کر اٹھایا, کہا کہ میں نہیں سوچتا تھا کہ آج کون رحمت کا فرشتہ آ کر کے ہم کو دھکے دے کر کے جا رہا کہ بھائی اٹھو تہجد کی نماز پڑھو. کہا 1 دن ہوا پڑھ لیا, 2 دن ہوا, تیسرے دن اٹھایا اور پھر تہجد پڑھ کر کے فارغ ہوا تو ایسے نیند غالب کیا اور لٹا دیا, ایسے ہاتھ پیر دبایا, کبھی ہماری بیوی نے بھی اتنی محبت اتنی ہمدردی میں ہاتھ پیر نہیں دبایا تھا. اور فجر کی نماز سو گئے, دن نکل گیا. تب کہتے اب پتا چلا کہ 3 دن سے ابلیس کیوں ہماری اتنی ہمارے ساتھ مہربانی کر رہا تھا. نوافل پڑھا کر کے فرائض کو اس نے چھوڑا دیا. یہ ابلیس دجال. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جب ظاہر ہوگا فیدعو الی الدین, لوگوں کو کس کی طرف بلائے گا, دین کی طرف, شریعت کی طرف. فیتبعو, اور لوگ خود عمل بھی کرے گا اور لوگوں کو دعوت دے گا. یہاں تک وینشب للناس, یہاں تک کہ کفار و مشرکین سے مقابلے کے لیے ایک فوج بھی تیار کرے گا, اپنا امیر المومنین بن جائے گا, امیر المجاہدین. کیا بن جائے گا؟ ہاں جہاد کرنا ہے. اور سب کو تیار کیا. پھر وَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ, اس کے جوش دلانے پر دجال کے ساتھ جو لڑیں گے لوگوں پر غلبہ بھی حاصل ہوگا, لوگوں پر غالب بھی آ جائے گا. جب ہر اعتبار سے لوگوں کا اعتماد لے لے گا, فَلَا يَزَالُ عَلَى ذَلِكَ, برابر ایسے لوگوں سے دین کا کام کرواتا رہے گا, یہاں تک کہ خراسان سے چل کر کے کوفہ میں پہنچے گا. کہاں؟ کوفہ پہنچے گا. کوفہ پہنچنے کے بعد فَيَظْهَرُ دِينِ اللَّهِ دین اللہ, اور کوفہ میں آ کر کے خوب دین کا نام لے گا, تبلیغ کرے گا. پھر لوگ وہاں اس کی اتباع کر لیں گے اور لوگوں کو خوب جوش دلائے گا, یہاں تک کہ لوگ سمجھیں گے اس وقت امیر المسلمین بننے کے لائق
یہی ہے، اور امام بننے کا مستحق یہی ہے جب سارے